بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس ملک کے اندر ابھی سیاسی ہلچل شروع ہو چکی ہے. جوں جوں الیکشن قریب آ رہے ہیں، کل ایک متنازعہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج سخت ریئیکشن کراچی کے اندر نظر آیا کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت جب وہاں پہنچے تو بہت بڑی تعداد میں وہاں جو ہے وہ لوگ امڑ آئے اور انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے. اور پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے آج دو بڑے کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے پلان سی جو ہے وہ جاری کر دیا. پلان سی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام حلقوں کے جتنے امیدوار ہیں ان کے نام، حلقہ نمبر اور آگے انتخابی نشان، جو آج ان کو سمجھ لو بہت بڑا ایک تاریخی مذاق کیا گیا ہے، وہ ان کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں. کسی کو چینک، کسی کو جوتا، کسی کو جو ہے وہ جہاز، کسی کو جو ہے وہ جگ، کسی کو پیالہ، کسی کو سمجھ لو کہ کیا نہ کیا ایسے ایسے نشانات جو پہلے کبھی بھی الیکشن کمیشن کے انتخابی نشانات نہیں تھے، وہ جاری کیے گئے ہیں. اور ایک بہت بڑا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے ایک بڑی پارٹی کے ساتھ. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ قوم جو ہے وہ صرف عمران خان کے نام پہ سارے معاملات کرتی ہے. ان کو کوئی نشانات سے سروکار نہیں ہے. آپ کسی بھی جس کے ساتھ عمران خان کا نام جڑ گیا ہے، لوگوں نے اس کو چن چن کے ووٹ دینے ہیں، چاہے اس کا انتخابی نشان کوئی بھی ہو. کیونکہ اس وقت لوگوں کا جو عام رجحان ہے کل کے فیصلے کے بعد مزید جو لوگوں کا جو یہ کہہ سکتے ہیں ہمدردیاں اور لوگوں کا جو ووٹ ہوگا وہ عمران خان کی طرف جائے گا. کل پورے پاکستان میں لوگوں نے مذاق دیکھا کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے اندر کس قدر جوکنوں والی ڈیبیٹ ہوئی اور پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ یک طرفہ سنا دیا گیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایسی الیکشن کروائے ہیں اور بار بار علی ظفر جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے وہ بتاتے رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کے الیکشن دیکھ لیں، آپ مولانا فضل الرحمان کے الیکشن دیکھ لیں، آپ پیپلز پارٹی کے الیکشن دیکھ لیں، سیم ایسے ہی ہوتے ہیں. اور سیم پیٹرن پہ جو ہے پی ٹی آئی کا بھی الیکشن کرایا گیا. لیکن چیف جسٹس صاحب کیونکہ کل خود وکیل بنے ہوئے تھے نون لیگ کے، انہوں نے کوئی ایک نہیں سنی اور انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ مسلط کر کے بلہ چھین لیا. بلہ چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا اور اب ہر جو ہے امیدوار، چاہے اس کو کوئی بھی انتخابی نشان ملا ہو، وہ بیک پہ عمران خان کا فوٹو یوز کر رہا ہے اور اپنی شناخت جو ہے وہ عمران خان کے نام سے ہی کر رہا ہے. یہ کس حد تک روک سکتے ہیں؟ یہ بہت ناممکن ہے، کیونکہ 70% جتنے سروے آ رہے ہیں اس میں آ رہا ہے کہ پبلک کا جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. آج کراچی کے اندر جو ریئیکشن دیکھا گیا ہے اور اس میں آج اعلان ہوا ہے کہ ان کا ایک رات کو کنونشن ہے اور کل حیدرآباد میں پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہے اور وہاں پہ شیر افضل مروت جو ہے وہ خطاب کریں گے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی ابھی گہما گہمی شروع ہونے والی ہے. تو بہت مشکل کام ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور فیملیز کو روکنا کہ وہ ووٹ کاسٹ نہ کریں اور وہ جو بھی امیدوار کھڑا ہوگا اور وہ اسی کو ووٹ دیں گے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ پزل ہو جائیں گے انتخابی نشان سے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. سب کو پتہ ہے کہ یہ امیدوار کس کا ہے. اور پھر آگے جو آگے آنے والے ہیں بہت سارے، ابھی اس پلان سی کا جو ہے وہ آگے حصہ بہت سارا، وہ آپ کو الیکشن 8 فروری اگر ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہوئے نظر مجھے نہیں آ رہے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے، تو اس میں اگر جو بھی کیا گیا یہ آزاد امیدوار جتنے بھی ہیں، یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ متحد ہوں گے اور یہ اگر بڑی بھاری اکثریت میں آ گئے تو ان کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زیادہ تر تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اور یہ دنیا کا پہلا الیکشن ہو رہا ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں ایک جماعت کو توڑ کے اس کے امیدواروں کو آزاد کر دیا گیا ہے. اور یہ اگر آزاد پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے تو وہ کسی بھی حکومت کو الٹ سکتے ہیں اور کسی حکومت کو نہیں بننے دیں گے اور نہ ہی چلنے دیں گے. دوسرا، وکلاء نے تیاری کر لی ہے اور بار ایسوسی ایشنز نے بھی تیاری کر لی ہے
موجودہ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ یہ جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں. ایک اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ہونے کے باوجود یہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بڑے سارے ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں. ان کے فیصلوں کو بھی اس میں کوڈ کیا جا رہا ہے اور جو 2 ججز نے استعفے دیے ہیں اس کو بھی کوڈ کیا جا رہا ہے اور ان کی ماضی میں جو فائز عیسیٰ صاحب کو ہٹایا گیا تھا اس کو بھی کوڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی ریپو بطور جسٹس بھی صحیح نہیں تھی, لہٰذا یہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے اور ان کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے کہ یہ ایک پارٹی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, یہ جانبداری کا ثبوت کیوں دے رہے ہیں. یہ ریفرنس کے متن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وکلاء ڈال رہے ہیں اور اگلے چند روز میں آپ کو جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہوا نظر آئے گا. ناظرین, الیکشن بہت 76 ایئرز پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تر تو عمریت رہی ہے, لیکن 35 ایئرز جو ہے وہ جمہوریت کنٹرول جمہوریت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی آزادانہ منصفانہ ایک الیکشن بھی نہیں ہوا اور یہ الیکشن تو ابھی سے جو عالمی میڈیا ہے وہ اس کو اٹھا رہا ہے اور بڑی ہماری بے عزتی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں جگہ ہنسائی ہو رہی ہے. اور کل کے جو فیصلہ ہے اس کو آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں الیکشن میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے. ایک بڑی پاپولر جماعت کو جو ہے وہ اس سے نشان واپس لے لیا گیا ہے اور ایک اعلیٰ عدلیہ نے لیا ہے. یہ عدلیہ کا کام ہی نہیں ہے نشان دینا نشان لینا, اور یہ عالمی میڈیا اس کے اوپر بے حد تنقید کر رہا ہے اور وہ ہمارے انصاف کے تقاضوں کو بھی اچھال رہا ہے کہ یہ کس قسم کا پاکستان میں انصاف ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول جمہوریت چلاتے ہیں. اس کے اوپر اب بہت سارے کوشچن مارک آئیں گے. یہ الیکشن ہوا تو یہ متنازع ترین تاریخ کا الیکشن ہوگا, کیونکہ پہلے تو الیکشن کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن واویلا کرتی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ احتجاج کرتی تھی کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئی ہیں, الیکشن انجینئرڈ ہوئی ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ابھی الیکشن ہونے سے پہلے ہی الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن کا جتنے بھی فیصلے آپ دیکھ لیں, آر اوز کے دیکھ لیں, ڈی آر اوز کے دیکھ لیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پیپر وصول نہیں کرتے, پیپر وصول کرنے کے بعد اس کو ریسیونگ جو رسید ہوتی ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھایا جا رہا ہے گھروں سے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے, عورتوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ کوئی ایسا کام جیسے یہ جنگل میں بھی ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے اس وقت اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ کوئی کسی نے آنکھ نہیں بند کی ہے. لوکل میڈیا کنٹرولڈ ہے لیکن یہ جو انٹرنیشنل میڈیا وہ کنٹرول نہیں ہے. آپ آج تمام جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے, خصوصی طور پہ امریکن اور برطانوی اور نشریاتی اداروں کی آپ آج کی سٹوریز پڑھیں, ہٹ سٹوریز ہیں, اور عمران خان کو وہ بار بار اچھال رہے ہیں کہ عمران خان اس ملک کا قومی ہیرو تھا, اور اس کے ساتھ جو کچھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس پہ وہ پورا اپنا آزاد تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا غیر منصفانہ فیصلہ ہوا ہے اور اس طریقے سے کبھی بھی پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں چلے گی اور نہ ہی اس کا کوئی آنے والے دنوں میں جمہوریت کو فائدہ ہوگا, اور نہ ہی الیکشن یہ جو ہیں وہ شفاف ہوں گے, اور نہ ہی ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرے گا اور آنے والی حکومت کو بھی کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ اتنا تردد کرنا اور اس قدر جو ہے وہ ذاتیات تک جانے کا کیا فائدہ. میں بھی بار بار اپنے ویلاگز میں یہی کہتا ہوں کہ اس ملک کو آزاد کر دیں, عوام کو اپنی آزادانہ رائے استعمال کرنے دیں. اگر نہیں یہ کرنے دیں گے تو ریئیکشن سخت ہوگا اور اس جمہوریت کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ اس ملک کے اندر جمہوریت چاہتے ہیں تو اس کا پہلا ایک ہی فلسفہ ہے کہ آزادانہ منصفانہ الیکشن کرائے جائیں اور تمام جماعتوں کو اس میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. عوام جس کو چاہیں وہ اس کو منتخب کرے اور ان کو آگے چلنے دیا جائے, ورنہ کنٹرول سسٹم کرتے رہے تو مزید خرابیاں پیدا ہوں گی, معیشت تباہ ہوگی. ابھی بھی تباہ حال ہے اور جوں حالات خراب ہو رہے ہیں, نہ اس ملک کے اندر کوئی انویسٹر آ رہا ہے, نہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی کاروبار کا پہیہ چل رہا ہے, نہ اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا پہیہ چل رہا ہے, نہ تعلیم بہتر ہو رہی ہے, نہ صحت بہتر ہو رہی ہے. ہر شعبہ جو ہے وہ زوال کی جانب ہے. ظاہری بات ہے سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا اور عوام کی حالت نہیں بدل سکتی. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا.